السلام علیکم. وومن کیئر سینٹر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سائیکالوجسٹ ندا طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جن کنسلٹیشن. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جو کہ ایک اسٹگماٹائز ٹاپک ہے, یعنی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں, جس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر مہین رضوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ ایک سائیکیٹرسٹ ہیں اور اپنی سروسز جو ہیں وہ مختلف ہاسپٹلز میں پرووائڈ کر رہی ہیں. جی میڈم, ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. دیکھیے, مینٹل ہیلتھ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, لیکن میرے حساب سے مینٹل ہیلتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب تک مینٹل ہیلتھ آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی آپ فزیکل ہیلتھ کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, فزیکل ہیلتھ کے جتنے بھی سمٹم ہوتے ہیں وہ پیشنٹ بتا سکتا ہے کسی اور کو. جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے جو بھی سمٹم ہے وہ پیشنٹ کے لیے اٹینڈنٹ کو بتانا یا کسی اور کو بھی بتانا کافی مشکل ہوتا ہے, وہ سارے سمٹم بتانا, کیونکہ جو ہمارے ملک میں اسٹگما ہے, ہماری سوسائٹی میں اسٹگما ہے, وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میرا آج موڈ نہیں ہو رہا ہے, میرا موڈ خراب ہے, اداس ہوں میں, تو لوگ کہیں گے یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے, اداسی تو کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن اگر ہماری مینٹل ہیلتھ میں دیکھیں تو اداسی تو بہت بڑی ایک ڈپریشن کی بیماری ہے. تو اس لیے مینٹل ہیلتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک پیشنٹ میں نے دیکھی تھی اور وہ ان کے ہسبینڈ نے ان کو دبئی میں بالکل آئسولیٹ کر کے رکھا ہوا تھا بیسیکلی, اور وہ ان کی مینٹل ہیلتھ اتنی خراب ہو گئی اس آئسولیشن کی وجہ سے کہ شی سیڈ کہ آپ میرے بچے بھی رکھ لیں لیکن مجھے آپ جانے دیں. تو خود سوچیں کہ اس عورت کی مینٹل ہیلتھ کہاں پہنچ گئی کہ جو عورت اپنے بچے بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی. تو اس لیے مینٹل ہیلتھ کی میرے حساب سے فزیکل ہیلتھ سے زیادہ امپورٹنس ہے. اور ڈاکٹر مہین, اس طرح کے ارد گرد ہمیں بہت سارے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں. بالکل ایسے. اور آج کل اگر ہم ایک سوسائٹی کا اوور ویو لیں, ایک رپورٹ کے اکارڈنگلی میں نے دیکھا کہ 50 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں وہ مینٹل ہیلتھ کرائسس کا شکار ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل ایسے ہی, کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹنس نہیں ہے مینٹل ہیلتھ کی. اگر کسی کو ایکسیپٹنس ہو جائے گی تو پہلے اس کو ہم پیر فقیر کے پاس لے کے جائیں گے, دم درود کرانے کے لیے لے کے جائیں گے. جب کیس بالکل ہی خراب ہو جائے گا پھر وہ کسی نارمل جنرل فزیشین کے پاس جائیں گے, اور جنرل فزیشین کے حساب سے اگر جنرل فزیشین پکڑ لیتی ہے کہ یہ مینٹل النس ہے تو وہ کہیں جا کے سائیکائٹرسٹ کو ریفر کرے گا, اور پھر فائنلی جب کیس بالکل خراب ہو چکا ہوتا ہے تب وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ایک مینٹل النس میں ہمارے پاس ایک ڈیزیز ہے جس کو ہم کنورژن ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس کے اندر ایک اسٹڈی تھی, پاکستان میں ہی ہوئی تھی ایک اسٹڈی, جس کے اندر اس میں انہوں نے تھا کہ سب سے زیادہ جو کیس رپورٹ ہیں وہ کنورژن کے پیشنٹس کے آتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ پہلے جب ان کے سمٹم آتے ہیں تو گھر والے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, ان کو لگتا ہے ڈرامہ کر رہا ہے, اپنی بات منوانے کے لیے کر رہا ہے, اٹینشن سیکنگ کے لیے کر رہا ہے. تو جب فائنلی جب وہ پہنچتے ہیں ہاسپٹل تک تب تک ان کی سمٹمس اتنے ورس ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ٹریٹ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور کنورژن ڈس آرڈر تو, اور زیادہ تر مینٹل النس ایسی ہے جس کا کوئی ڈائگنوسٹک وہ نہیں ہے, ٹول نہیں ہے. جیسے اگر کسی کی شوگر زیادہ ہے, بلڈ پریشر زیادہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو ہم بلڈ پریشر میجر کر لیں گے, شوگر کا لیول میجر کر لیں گے, ہمیں پتہ چل جائے گا جی کہ شوگر زیادہ ہے, اس طرح سے ہے. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو جیسے سرجری اگر کسی کی ہوئی ہے یا کسی کو کوئی اور میڈیکل ایشو ہے, وہ 5 دن کھائے گا دوائی, 10 دن کھائے گا, اس کے بعد کورس ختم ہو جائے گا. جو مینٹل النس کی جتنی بھی ہیں ان کا کورس تھوڑا لمبا ہوتا ہے, اور اس لمبے کورس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے اندر نان کمپلائنس آ جاتی ہے. وہ کچھ دن چھوڑ کے کھائے گا, جب 3 مہینے کے بعد وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا تو ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر چھوڑ دے گا وہ دوائی. تو اس وجہ سے بھی ہمارے ملک میں کافی زیادہ کیسز ہیں مینٹل النس. بالکل ایسی ہے میم. اس میں اس طرح سے بھی تو ہے نا کہ سائیکولوجیکل ایشوز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ پرسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں اور پرویسو بھی ہوتے ہیں. پرویسو یہ ہے کہ فوراً سے آپ مطلب آپ ڈیلی روٹین آپ کی بالکل ٹھیک چل رہی ہے اور آپ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, آپ اسٹریس بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنی روٹین کو ٹھیک طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور پرسسٹنٹ وہ ہیں جو کہ آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں, آپ کی آکوپیشنل لائف کو, آپ کی سوشل لائف کو. تو یہ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ کوئی اسپیسیفک کرائٹیریا ہے جس کے ذریعے ہم ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ پرسن ہیلپ کی اس کو ضرورت ہے اور یہ ایک نیڈ میں ہے؟ دیکھیے, یہ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. صرف میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کوئی ہی ان ایجوکیٹڈ ہے مینٹل النس کے بارے میں. بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس کو اسٹگما بناتے ہیں اور نہیں آتے ہیں, چھپاتے ہیں اپنے گھر والوں کو کہ اس پیشنٹ کو یا ان کے گھر والے کو کوئی مینٹل النس ہے.
تو اس وجہ سے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے, یہ اسٹگما بہت بڑا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے, کسی کو نہ چاہتے. تو اس طرح سے ہیلتھ ایجوکیشن کرنا, مینٹل ہیلتھ کی ایجوکیشن کرنا گراس روٹ لیول پہ جا کے, پرابیبلی آپ اسکولز میں جائیں, آپ پیرنٹ مینجمنٹ کریں, کیونکہ جو چائلڈ ایڈولسنٹس کے بھی آج کل بہت سارے کیسز آ رہے ہیں, آپ ان کو ڈیل کریں, اور اس کے علاوہ کالجز میں جائیں, سارا کچھ کریں. پبلسٹی بیسیکلی زیادہ مینٹل النس کی کریں گے تو لوگوں کو ایجوکیشن زیادہ آئے گی, اور جیسے جیسے لوگ ایجوکیشن زیادہ آئے گی لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں سائیکائٹرک النس بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ لوور کلاس کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, اپر کلاس کے بھی بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا, نہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ دوائی لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو بالکل میم, یہاں پہ آپ نے سروسز کی بات کی تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ سائیکیٹرک سروسز کیا ہوتی ہیں, سائیکولوجیکل سروسز کیا ہوتی ہیں. تو ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ اگر کوئی مینٹل ہیلتھ کرائسس میں مبتلا ہے تو کیا سروسز جو ہے ایز اے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اس کو دی جا سکتی ہیں. لیکن جو سائیکائٹرسٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کو میڈیسن کے اوپر ریکمینڈ کرے گا, جو تاکہ آپ کے جتنے دماغ کے, جس کو ہم ہارمونس کہتے ہیں یا کیمیکلس کہتے ہیں, جس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے, تو ہم میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں. جب میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں تو اس سے وہ ہارمونس کے, کیمیکلس کے لیولس بہتر ہونے لگ جاتے ہیں, اس سے پیشنٹ بہتر ہو جاتا ہے. لیکن سائیکائٹرک النس کے ساتھ ساتھ صرف میڈیسن کا رول نہیں ہوتا, سائیکالوجسٹ کا, سائیکو تھراپی کا بھی اتنا ہی رول ہوتا ہے. اور بہت ساری ایسی بیماریاں, جیسے میں نے کنورژن کی ایگزامپل دی, اس میں سائیکو تھراپی کا زیادہ رول ہوتا ہے. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, جس کو سائیکو تھراپی, جس کو ہم بات چیت کے ذریعے مریض کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ڈیلی ایکٹیویٹی کا شیڈیول بنائیں, جو آپ کے ذہن میں تھاٹس آ رہی ہے ان کی ڈائری بنائیں, اس طرح سے کر کے جو بھی ان کی اسپیسیفک سائیکو تھراپیز ہیں, کوئی انٹرپرسنل ایشوز ہیں, اس حساب سے ڈیل کرتے ہیں. ایک کوگنیٹو بیہیورل تھراپی ہوتی ہے, اس حساب سے ڈیل کرتے ہیں کہ کیا سوچ آ رہی ہے, اس کے بعد کیا آپ کا رویہ آیا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا ایکشن لیا. تو اس طرح سے ان کو سمجھاتے ہیں. ہر سائیکالوجسٹ کا ایک مطلب سیشنز ہوتے ہیں, دونوں میڈیسن اور سائیکو تھراپی دونوں سب کچھ ساتھ ساتھ ہی کرنے ہوتے ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ میم پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آج کے پروگرام میں میڈم نے بات کی کہ وہ کون سے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جو بہت کامن ہیں, اور میڈم نے وہ آئیڈینٹیفائی بھی کیے, جیسے کنورژن کا ایشو بہت کامن ہے, اٹینشن سیکنگ بیہیویئر خاص طور پہ لڑکیوں میں بہت کامن ہے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے یا مزید کسی ٹاپک کے بارے میں آپ ہم سے جاننا چاہتے ہیں, یا ڈاکٹر ماہین سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, تو نیچے آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.